بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے کہ ذبح کون کرے اور کیا ذبح کے وقت وہاں رہنا، وہاں حاضر رہنا، موجود رہنا ضروری ہے؟ تو ہم اس سوال کو دو سوالوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ذبح کون کرے گا، کیا خود ذبح کرنا ضروری ہے؟ اور دوسرا، کیا ذبح کے وقت وہاں موجود رہنا ضروری ہے؟ تو پہلے والے کو سمجھ لیجئے کہ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے ایسے شخص کے لیے جو ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ذبح کرنا نہیں جانتا تو وہ دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ دوسرے سوال کہ ذبح کے وقت وہاں موجود رہنا، حاضر رہنا ضروری ہے یا نہیں؟ ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے، ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں موجود نہیں ہے، کسی دور کے علاقے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور وہاں موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، تو قربانی اس کی جائز ہو جائے گی۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یعنی سنت والا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بوقت ذبح بائیں پہلو پر روبہ قبلہ لٹایا جائے اور اپنا دایاں پیر اس کے شانے پر رکھے۔ بائیں پہلو پر لٹانے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر ہی لٹایا تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ذبح کرنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ذبح کے وقت جانور کا منہ قبلے رخ نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ بوقت ذبح جانور کا منہ قبلے رخ کرنا سنت ہے۔ بغیر عذر کے قبلہ رخ نہ کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ البتہ اگر مجبوری میں ایسا کیا گیا تو کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ ایک اور سوال ہے، کیا بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا ضروری ہے؟ تو دیکھیے، اللہ پاک کے جس نام سے بھی آپ ذبح کریں گے، ذبیحہ یعنی قربانی درست ہو جائے گی۔ چنانچہ الحمدللہ، سبحان اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کرنے سے بھی ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں تسمیہ کی نیت کی ہو، یعنی بسم اللہ کی نیت کی ہو۔ ایسی صورت میں قربانی صحیح ہو جائے گی، ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے ذبیحہ درست ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کے بدلے بسم اللہ اللہ اکبر کے بدلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے تو ذبیحہ درست ہے اور کھانا بھی جائز ہے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اس میں ایک اور صورت ہے کہ اگر ذبح کے وقت بسم اللہ قصدن یعنی جان بوجھ کر نہیں پڑا تو وہ جانور مردار ہے، اس کا کھانا درست نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر بھول جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ بھولے سے نہیں پڑا، سوچ تو رہا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، مگر ذبح کے وقت وہ بھول گیا، تو ایسی صورت میں ذبیحہ حلال ہو جائے گا اور کھانا درست ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، کیا ذبح میں معاونت کرنے والے بھی بسم اللہ پڑھیں گے؟ معاونت کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ کیا ہیلپ کرنے والے، مدد کرنے والے بھی بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص جانور کو ذبح کرانے میں چھری چلانے والے کا معاون ہو یعنی مددگار ہو، مثلا چھری میں ہاتھ لگا رہا ہو، تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ البتہ جو شخص بوقت ذبح جانور کا ہاتھ، پاؤں، سر، سینگ وغیرہ پکڑنے میں معین و مددگار ہو تو اس کا پڑھنا واجب نہیں، یعنی ایسے شخص پر بسم اللہ کا پڑھنا واجب نہیں، ذبح کرنے والے کا بسم اللہ پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ ذبح میں کتنی رگیں کاٹنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ذبح کا بہتر اور متفق علیہ طریقہ یہ ہے کہ 4 رگیں کاٹی جائے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی 3 رگیں کاٹی جائیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمہ اللہ کے نزدیک ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ بوقت ذبح غیر مسلموں کا جانوروں کو پکڑنا، ان کی ہیلپ کرنا ذبح کرنے میں، جیسے سر پکڑ رہا ہے، سینگ پکڑ رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے، تو کیا ذبح حلال ہو جائے گا یا نہیں؟
تو جواب اس کا یہ ہے کہ ذبح میں اعتبار چھری چلانے والے کا ہوتا ہے، یعنی جو ذبح کر رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، پکڑنے والے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر مسلمان بسم اللہ پڑھ کر چھری چلاتا ہے تو جانور حلال ہوگا، چاہے پکڑنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ ایک اور سوال ہے کہ ذبح کرنے میں گردن علیحدہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ذبح کرنے میں اگر گردن علیحدہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا ہے، ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے، مکروہ اور حرام نہیں ہے۔ رد المختار کے اندر اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ایسا ذبیحہ جس کی گردن الگ ہو جائے روح نکلنے سے پہلے، اس کا کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، البتہ ایسا جانور ایسا کرنا مکروہ ہے، یہ مذکورہ طریقہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جانور کو اذیت پہنچتی ہے، اور جتنا ہو سکے انسان سے کہ وہ جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچائے۔ ایک اور سوال ہے، کیا مذبوحہ جانور کو ٹھنڈا ہونے تک چھوڑے رکھنا ضروری ہے؟ یعنی جب تک نہ وہ ٹھنڈا ہو جائے کیا اس وقت تک اس کو چھوڑنا ضروری ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر تک چھوڑ دیا جائے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اور حرکت بند ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنے اور صاف کرنے وغیرہ کو فقہا وغیرہ نے مکروہ لکھا ہے۔